هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اسی طرح آج فجر کی نماز میں قاری صاحب پڑھا رہے تھے تو پہلی رکعت میں یہ آیت بینہ تلاوت ہوئی ہے. سوال یہ آتا تھا کہ اللہ کے پیغمبر نے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا تو 40 سال جو زندگی گزری وہ کس مذہب پہ گزاری، کس عقیدے پہ گزاری، کس مشن پہ گزاری؟ پہلی بات یہ کہ 40 سال پیغمبر نے اپنی عملی زندگی ہمارے سامنے رکھی. بیان کا دور نہیں، وعظ کا دور نہیں، خطابت کا دور نہیں، عمل کا دور. ہر دعوت دینے والا پہلے اپنے وجود پہ نگاہ ڈالے، گریبان میں نگاہ ڈالے کہ میں کیا ہوں اور کیا کر رہا ہوں. جب اس نے دعوت کا پروگرام شروع کرنا ہے تو اس دعوت کے پروگرام سے پہلے اپنی اصلاح ضروری ہے. تو قرآن مقدس نے اس سوال کا جواب دیا کہ میرے پیغمبر قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، میرے رب نے مجھے ہدایت دی سیدھے رستے کی. پیغمبر نے بھی یہ بات سمجھا دی ہے کہ ہدایت دینا میرے اپنے اختیار میں نہیں ہے، ہدایت دینا میرے اللہ کے اختیار میں ہے. قل، میرا پیغمبر اعلان کر دیجیے، اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، سیدھے رستے پہ اللہ نے مجھے ہدایت دی. اور یہی بات ہے کہ ہر مومن ہر نماز میں جب نماز پڑھتا ہے تو کہتا ہے اہدنا الصراط، سارے پڑھو اہدنا الصراط، اہدنا الصراط. اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد مومن انسان حالانکہ نماز پڑھنا ہدایت ہے، وضو کرنا ہدایت ہے، پاکی کرنا ہدایت ہے، رکوع کرنا ہدایت ہے، سجدہ کرنا ہدایت ہے، قیام کرنا ہدایت ہے، التحیات میں بیٹھنا ہدایت ہے، لیکن پھر مومن اپنے رب سے یہ دعا کر رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم. پتہ چلا ہدایت بڑا کٹھن رستہ ہے، اتنا آسان نہیں. اگر اتنا آسان ہوتا تو اللہ کے پیغمبر کبھی یہ نہ تھے قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. بھائی میرے رب نے صراط مستقیم کی مجھے ہدایت دی. وہ کون سا رستہ تھا؟ دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، وہ ملت ابراہیم یکسو دین تھا. اور فرمایا وما کان من المشرکین، میرا ابراہیم موحد تھا، شرک کرنے والا نہیں تھا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت جو قرآن مقدس میں ذکر کی کہ سگا باپ بت کی پوجا کر رہا ہے، پتھر کی مورتیوں کی پوجا کر رہا ہے، تو یہ نہیں کہ باپ عمل کر رہا ہے تو بیٹا خاموش ہو گیا، بلکہ باپ سے بات کرتے ہوئے، دعوت دیتے ہوئے بار بار کہتے ہیں یا ابتی، یا ابتی، یا ابتی. قرآن نے ہمیں یہ سبق دیا کہ اگر باپ بیٹے میں اختلاف ہو جاتا ہے، ہوتا ہے، لیکن اولاد کو یہ چاہیے کہ باپ کی مقام کا خیال رکھے، تو کر کے نہ بولے. جس طرح آج ہمارے ہاں تو قدر ہی نہیں رہی ہے. ماں باپ کا بھی شکوہ ہوتا ہے کہ اولاد سابق پیور نہیں مانتی، باپ ہی نہیں مانتی. حالانکہ قرآن مقدس نے یہ سبق دیا ہے کہ جب تمہاری بات اپنے بیٹے سے ہو جائے، بیٹے کی بات باپ سے ہو جائے، ادب کو ملحوظ خاطر رکھو، ادب سے نہ گرو. چاہے وہ باپ ہے یا عام انسان ہے،
بعض آدمیوں کی عادت ہوتی ہے گالی سے بات کرنا، تو کر کے بات کرنا، تو شریعت نے اس سے منع کیا ہے کہ چھوٹا ہے یا بڑا اپنی کلام کو فصاحت میں رکھو، بلاغت میں رکھو، پیار میں رکھو، محبت میں رکھو، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھا۔ اور کیا کہا ابا جی، لم تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ایک مشکل کشا میں تین چیزیں ہونی ضروری ہیں۔ وہ کون سا مشکل کشا ہے جو تین چیزوں کو جاننے والا ہو؟ کن کی پوجا کرتے ہو؟ لم تعبدوا ما لا يسمع، جو سنتے نہیں، ولا يبصر، دیکھتے نہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور کچھ کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ اب دیکھنا، باپ بیٹے میں کلام ہو رہی ہے، بیٹا دعوت دے رہا ہے، ایک بار پھر یا ابا جی، یا ابتے، یا ابتے، یا ابت، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان۔ ہمیں قرآن نے کیا سبق دیا کہ مومن انسان اگر تو میرا ماننے والا ہے، میرے قرآن کو ماننے والا ہے، میرے نبی کو ماننے والا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ جن کے لیے اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں ملت ابراہیم حنیفا، وہ یکسو دین والا، وما کان من المشرکین۔ مکے والو، تم آج بت بنا بنا کے پوج رہے ہو، کہتے ہو ہم دین ابراہیمی بھی ہیں۔ قرآن نے کہا وما کان من المشرکین، میرا ابراہیم شرک کرنے والوں سے نہیں تھا، بت پرست نہیں تھا، بلکہ بت شکن تھا، بت توڑنے والا تھا، پتھر کے بت توڑنے والا اور گناہوں کے بت توڑنے والا، جرموں کے بت توڑنے والا۔ تو میرے پیغمبر نے 40 سالہ دور جو زندگی گزاری، وہ کسی غلط عقیدے پہ نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے ملت ابراہیم حنیفا، اور ساتھ ہی کہا وما کان من المشرکین، وہ موحد تھے، شرک کرنے والے نہیں تھے۔ تو قرآن مقدس سے قل، میرا پیغمبر اعلان کرو، یہ قل جہاں بھی آتا ہے حکمن آتا ہے، یوں کہو قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل میرا پیغمبر یوں کہو قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس سے کوئی جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی کوئی کفر و برادری نہیں ہے، یہ چاچا، یہ بابا، یہ تایا، یہ ماما، یہ خالو، یہ فلاں 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 فلاں۔ اللہ فرماتے قل، میرا پیغمبر اعلان کر دیجیے، آگے چلیں، قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں۔ پیغمبر جس ہستی سے پناہ مانگ رہا ہے وہ اللہ ہے، تو سمجھا دیا مومن انسان۔ میرے پیغمبر نے 40 سالہ زندگی میں اپنا آپ سوار 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 کے پیش کیا کہ کوئی انسان کل یہ نہ کہے کل تو تو یہ کرتا تھا، کل تو تو یہ کرتا تھا، کل تو تیرے یہ عمل تھے، کل تیری امانت میں خیانت تھی، بکریاں چراتے ہوئے دودھ چوری پیا کرنا۔ پیغمبر کی زندگی عیبوں سے پاک ہوتی ہے۔ بولو پیغمبر کی زندگی عیبوں سے پاک، سارے بولو پیغمبر کی زندگی عیبوں سے پاک ہوتے ہیں، عیبوں سے پاک ہوتی ہے، اور پیغمبر حسین ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، پیغمبر حسین ہوتا ہے، جس طرح پیغمبر کا ظاہر حسین، اسی طرح پیغمبر کا باطن بھی حسین، جس طرح پیغمبر کا جسم حسین، اسی طرح پیغمبر کے اعمال بھی حسین، کیونکہ وہ دنیا کے لیے نمونہ بنتے ہیں۔ تو 40 سالہ دور میرے پیغمبر نے کس طرح گزارا؟ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اور پیغمبر نے بھی سمجھا دیا کہ لوگوں، ہدایت دینا میرے اللہ کے اختیار میں ہے، میرے اختیار میں بھی نہیں، اور مجھے بھی ہدایت دینے والا میرا اللہ ہے۔ اور وہ ہدایت جو دی تھی کس پر دی تھی؟ کیونکہ بعد میں عقائد اور انبیاء کے جانے کے بعد بڑے بڑے بدل گئے، کوئی نبیوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے،
تو فرمایا ملت ابراہیم حنیفہ، وہ یکسو دین والا تھا جو حضرت ابراہیم، ما کان من المشرکین، اور اس کا شرک اس کے تصور میں نہیں تھا۔ اور جو کچھ آج تم کر رہے ہو، حضرت ابراہیم کی مورت بنا کے اس کے سامنے کھڑے ہو، حضرت اسماعیل کی مورت بنا کے اس کے سامنے کھڑے ہو، حتیٰ کہ یہ تو چلو انبیاء کی مورتیاں ہیں، صفا اور مروہ کے دو بت ہیں، ایک کا نام ہے آصاف اور دوسرے کا نام ہے نائلہ، ایک مرد ہے اور ایک عورت، ایک مرد ہے اور ایک عورت، زور سے بولو، ایک مرد ہے اور ایک عورت۔ انہوں نے جب بیت اللہ میں زنا کیا، اللہ نے ان کی شکلیں پتھر کی بنا دی، اللہ نے ان کی شکلیں پتھر کی بنا دی۔ اس وقت کے لوگوں نے ایک کو صفا پہ رکھ دیا، ایک کو مروہ پہ۔ کیوں؟ جب بھی کوئی انسان اللہ کے گھر میں آئے گا تو یہ دیکھ کے یہ جرم کرنے کے لیے تیار، عبرت کے لیے۔ کس لیے؟ عبرت کے لیے، کس لیے؟ عبرت کے لیے۔ مگر مکے والوں، تم نے وہ زانی مرد اور زانی عورت کی پوجا کی اور تم نے یہ کہا یہ صفا مروہ کی سائی ان کی سائی ہے، تو قرآن مقدس نے جواب دیا نہیں، یہ تو زانی مرد زانی عورت عبرت کے لیے رکھا گیا تھا اور تم نے اس کو پوجا گاہ بنا لیا۔ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ تو اللہ کی وہ نشانیاں ہیں۔ جب ہاجرہ دوڑ رہی تھی، حضرت اسماعیل کے پیاس کے پانی کے طلب میں تلاش میں، اس کا دوڑنا اللہ کو پسند آیا۔ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو کہا جہاں تمہاری ماں دوڑتی رہی ہے تم نے بھی دوڑنا، سبحان اللہ، اللہ کو دوڑنا۔ اور فرمایا تم یہ جو پوجا کر رہے ہو آصاف اور نائلہ، یہ سمجھتے ہو یہ صفا مروہ کی سائی ہے؟ فرمایا نا، یہ تو زانی مرد و زن تھے، اس وقت کے لوگوں نے عبرت کے لیے رکھا، بعد میں آنے والوں نے ان کی پوجا شروع کر دی، جس طرح ہمارے ہاں آج کل ہو رہا ہے، جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، قبر کے اندر پھاڑو تو کچھ بھی نہیں ہوتا، بنانے والے دکانداری بنا لیتے ہیں، کتا مرا ہوا رگا تو وہی رکھ دیا، اور یہ انسان کتوں کی پوجا کر رہا ہے۔ تو قرآن مقدس نے کہا ہدایت کیا ہے؟ ایک اللہ کی پوجا کرنا، یہ ہدایت ہے۔ بولو یہ کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ اور اللہ کے علاوہ جب غیر کی پوجا آئے گی تو یہ شرک ہوگا، گمراہی ہوگی، ہدایت نہیں ہوگی۔ دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب